سامعین کرام، اس وقت میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں سے 3 ایسے بہت چھوٹے سے اور بہت آسان سے کام بتلاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی اور دوست خاص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت بیان فرمائے تھے اور کہا تھا کہ تم ان کاموں کو کبھی مت چھوڑنا، کرتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعهن حتى اموت، صوم 3 ایام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے 3 چیزوں کی، اور میں ان تینوں کاموں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں، یعنی اپنی موت کے وقت تک ان تینوں کاموں کو انجام دیتا رہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا رہوں۔ یہ 3 روزے آپ چاہیں تو اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ ایام 20 جسے کہا جاتا ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو، یعنی عربی مہینے کی چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو، اور اگر یہ نہ صحیح تو آپ کسی بھی وقت پورے مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیں، ایک مہینے میں یہ آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ تو ایک وصیت تو یہ تھی، یہ بھی ہمارے لیے کرنا بڑا آسان سا کام ہے، اور اگر ہم اس پر دھیان دیں تو یہ ہمارے بڑے کام کی چیز ہے، اور یہ ہمارے لیے قبر میں معافی اور یہاں تک کہ ڈھال بننے کا، یعنی عذاب قبر سے بچانے کا، نجات میں رکھنے کا، بچاؤ میں رکھنے کا یہ ایک ذریعہ ہے، ہمارے لیے بہت بہتر چیز ہے۔ سامعین، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سوچنے لگیں کہ اب 13، 14، 15 تاریخ نکل گئی، ہمیں یاد نہیں رہا، ہم بھول گئے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ بعد میں اگر رکھنا چاہیں، شروع مہینے میں رکھنا چاہیں تو شروع مہینے میں جب چاند نکلا ہے تب آپ رکھ سکتے ہیں، آخر مہینے میں رکھنا چاہیں آخر مہینے میں رکھ سکتے ہیں، بیچ میں رکھنا چاہیں تو بیچ میں رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے۔ اور اگر آپ یہ کر لیں کہ ہر سوموار ہر جمعرات کا رکھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بہرحال 3 روزے آپ رکھ لیں گے تو یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے لیے کسی بھی وقت پورے مہینے میں کفایت کریں گے۔ تو ایک عمل تو یہ ہے۔ دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصلاۃ الضحیٰ، میں صلاۃ ضحیٰ کو ادا کرتا رہوں، یہ مجھے وصیت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو صلاۃ ضحیٰ کہتے ہیں سورج نکلنے کے بعد تقریباً 15 منٹ سے لے کر کے اور پھر ظہر سے کچھ پہلے تک جو پورا وقت ہوتا ہے یہ صلاۃ ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے۔ افضل اس کا اچھا وقت وہی ہے کہ سورج نکلنے کے قریب 15 منٹ کے بعد میں آپ اس کو ادا کریں، اور پھر اس سے زیادہ تاخیر ہو جائے، آپ آدھا گھنٹہ بعد کر لیں تب بھی درست ہے، آپ پون گھنٹہ بعد کر لیں، 1 گھنٹہ بعد پڑھ لیں تب بھی درست ہے۔ بہرحال یہ صلاۃ ضحیٰ آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ کتنی، یہ آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا۔ 2 رکعت یہ کم از کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعت تک اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت آسان سی چیز ہے۔ یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 8 ہی پڑھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ 2 پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہے، بلکہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ 2 رکعت بھی آپ نے کفایت کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی ہوگا، 2 رکعت بھی پڑھنا۔ تو صلاۃ ضحیٰ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، اور 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے، آپ جیسا چاہیں ویسا کر لیں۔ اس کا فائدہ اور اس کا جو طریقہ ہے، طریقہ تو خیر وہی ہے جو ہم اور آپ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے جسم میں جو جوڑ ہیں، ایک روایت کے مطابق 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی جانب سے صدقہ انسان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ادا کریں۔ تو وہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے،
الحمدللہ کہتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. کوئی اچھا کام ہم کر دیتے ہیں، معروف کام، دین کا حکمیہ کام، وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے. کسی برائی سے کسی کو ہم روک دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے صدقہ بن رہی ہیں. لیکن یہ سب سے کفایت کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ. یہ ان سب چیزوں سے کٹ کر اگر آپ صرف 2 رکعت صلاۃ ضحیٰ ادا کر دیتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا اللہ عز و جل کے لیے صدقہ ادا کر دیا. تو 2 رکعت بھی آپ نے سنا اس روایت میں کہ 2 رکعت بھی آپ کے لیے کافی ہوں گی. میں یہاں پر صرف آپ کو ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، یہ جو میں نے ابھی ترجمہ کر دیا ہے، تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحہ صدقہ وکل تحمیدہ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ. یہ روایت ہے. تو اس روایت کے تحت آپ دیکھیں کہ صرف 2 رکعات بھی ادا کر لینا آپ کے لیے یہ صدقہ بن جائے گا. لہٰذا ہم سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے اور ظہر کی نماز سے پہلے تک اگر ادا کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہمارے جسم کے 360 جوڑوں کی جانب سے ایک صدقہ ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک ذہن کی ٹینشن آپ کی اور دور کر دوں کہ یہ صلاۃ ضحیٰ ادا کرنے کے لیے ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ بھئی فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ مصلی پر بیٹھے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت پڑھ کر کے آپ جائیں اور صلاۃ ضحیٰ تو آپ کو یہ ثواب ملے گا یا آپ کا یہ فائدہ ہوگا. ایسا کچھ نہیں. آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے جہاں چاہیں جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کیجئے. آپ جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہاں جائیے. اور آپ یہ نماز کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر پر ہی ادا کریں. یہ نماز آپ اپنی مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں اگر موقع ملے آپ کو. اور موقع نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے آفس میں، آپ اپنے کہیں پر بھی کاروبار کی جگہ میں جب آپ کو موقع مل رہا ہے آپ یہ 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے. اور ویسے بھی میں حضرات آپ کو بتاؤں، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو مطلب اپنا چہرہ مہرہ دھو کر کے اپنے آپ کو لباس زیب تن کر کے تو نکلتے ہیں. ایسی عورتیں بھی گھر سے جب نکلا کرتی ہیں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا لباس پہن کر کے یا اپنا چہرہ مہرہ دھل کر کے نکلتی ہیں. تو یہ جب ہمیں کرنا ہی ہے، اپنے ہاتھ پیر منہ ہاتھ وغیرہ دھلنا ہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک وضو ہی مکمل کر لیں. جو ہمارا شرعی وضو ہوا کرتا ہے وہ وضو کر لیں ہم شرعی اعتبار سے. اور پھر اب ہمیں جب نکلنا ہے تو 2 رکعت پڑھنا ہے. کوئی لمبی چوڑی بہت زیادہ تو ہے نہیں کہ صاحب اب ہم اسی مصلی پہ ہی بیٹھے رہیں گے اور ہمیں بہت زیادہ اس میں کرنا ہی ہے، لگنا ہی ہے، کافی دیر لگے گی. تو 2 رکعت پڑھ کر کے آپ نکل جائیے. آپ جب بھی نکلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو گھر سے نکلنا ہے، اپنے کاروبار کے لیے نکلنا ہے، اپنے سفر کے لیے نکلنا ہے، کہیں پر بھی نکلنا ہے، تو آپ اپنے گھر پر ہی 2 رکعت پڑھ کر کے آپ نکل جائیں. یہ آپ ایک صدقہ کر کے نکل رہے ہیں. آپ اپنے پورے جسم کا صدقہ، جسم کے مکمل جوڑوں کا صدقہ کر کے نکل رہے ہیں. آپ جانیے کہ صدقے سے ہمارے اور آپ کے جان و مال کی حفاظت ہوا کرتی ہے. اسی لیے ہم اور آپ صدقہ و خیرات کیا بھی کرتے ہیں اور ہماری شریعت میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ لوگ صدقہ دے کر کے اپنی جان و مال کی حفاظت بھی کیا کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کا بھی صدقہ ادا کریں کہ اپنے رب کے لیے 2 رکعت کی صلاۃ ضحیٰ کے طور پر ادا کر کے نکل جائیں اور پھر اللہ رب العالمین سے ہم اپنی امان کی امید رکھیں، اپنی جان مال کی ہر ایک چیز کی امان کی امید رکھیں. پھر اس کے بعد میں ایک تیسری چیز اور رہ گئی، وہ بھی ہم ذرا چلتے چلتے بتا دیں. ویڈیو ذرا لمبا ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا سنتے چلیے. وَنَوْمٍ عَلَىٰ وِتْرٍ. تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی وہ ہے سونے سے پہلے میں وطر ضرور پڑھ لیا کروں. تو وطر کی نماز تو بہرحال ہم پڑھتے ہی ہیں اور اس کی بھی پابندی ہمیں کرنا چاہیے. جو لوگ اس کی پابندی نہ کرتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے وطر ضرور پڑھ لیا کریں. اچھا، یہ میں اتنا بتا دوں، یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو لوگ یہ ڈر رہے ہوں اس بات پر کہ اب میں رات کو نہیں اٹھ پاؤں گا تو میں مطلب کیا کروں، وطر سوچ رہا ہوں کہ نہ پڑھوں اور ممکن ہے کہ میں رات کو نہ اٹھ پاؤں تو میرا وطر چھوٹ جائے گا. تو ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ سونے سے پہلے اپنا وطر کی نماز پڑھ لیں.
اور اگر اس کو پھر اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے رات میں بھی اس کی آنکھ کھل جائے آخری رات میں آخری پہر میں، تو اب وہ یہ سچ و پنج میں نہ رہے کہ میں نے اب وطر پڑھ لیا ہے تو میں نماز کیا تہجد کی نماز کیا ادا کروں اور کیسے ادا کروں، کیا کروں کیا نہ کروں، کچھ نہیں، اس کے اوپر کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اب وہ جو وقت اس کو آخری وقت میں آخری پہر میں مل گیا ہے اور اللہ توفیق مرحمت فرما رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آخری پہر میں جو بھی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی پڑھ سکتا ہے اتنی رکعت وہ اور پڑھ لے، البتہ وطر اب نہ پڑھے۔ نیکی کو پہنچانا، اچھی بات کو پہنچانا بھی ایک قسم سے ایک صدقہ کرنا ہے یا تبلیغ کرنا ہے، یہ سب آپ کے ذمہ ہے۔ ہمارے اس چینل کو دیکھنے کے لیے آپ اگر چینل سبسکرائب ہمارا کرنا چاہ رہے ہیں اور سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھیں حمیدی HAMEEDI حمیدی چینل CHENNEL چینل، یہ اس طریقے سے آپ لکھیں گے تو آپ کو میرا یہ چینل سامنے آ جائے گا یوٹیوب پر، اور اس پہ آپ سبسکرائب کر دیجئے، مہربانی ہوگی۔